الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت سے والدین کے بارے میں سوال جواب۔ یہ رسالہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ دعائے جانشین اتار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ امیر اہل سنت سے والدین کے بارے میں سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے والا بنا، ان کی نافرمانی سے محفوظ فرما اور اس کی بے حساب مغفرت فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال: کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ آپ ان کے لیے ایسی نصیحتیں ارشاد فرما دیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس رویے کو ختم کر دیں۔ جواب: ماں باپ کا دل دکھانے اور ان کی نافرمانی کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور وہ آخرت میں بھی سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی فرما برداری لازمی فرض ہے اور ان کی نافرمانی گناہ ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کے حوالے سے کافی آیات اور روایات موجود ہیں۔ ماں باپ کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیجیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ جو بھلائی کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بہار شریعت میں ہے، جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو یہ ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسہ دیا۔ ماں باپ کے سامنے آواز بھی بلند نہیں کرنی چاہیے، نظریں نیچی رکھنی چاہیے، ان کو دور سے آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جانا چاہیے، ان سے آنکھیں ملا کر ہرگز بات نہیں کرنی چاہیے، جب یہ بلائیں تو لبیک کہتے ہوئے فوراً حاضر ہو جانا چاہیے، ان کے ساتھ تمیز سے آپ جناب کر کے بات کرنی چاہیے اور ان کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت عون رضی اللہ عنہ کی والدہ نے آپ کو بلایا تو جواب دیتے وقت آپ کی آواز کچھ بلند ہو گئی تو آپ نے اس کی وجہ سے 2 غلام آزاد کیے۔ دیکھا آپ نے، حضرت عون رضی اللہ عنہ نے صرف والدہ کی آواز سے اپنی آواز بلند ہونے پر 2 غلام آزاد کر دیے۔ جو لوگ ماں باپ کی اہمیت نہیں جانتے، انہیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے بڑے فضائل اور نافرمانی میں عذاب کی وعیدات بھی ہیں۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے سمندری گنبد میں لکھا ہے، منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ اس پر اس کی ماں نے اس سے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ غور کیجئے کہ اس کے لیے کتنی بڑی آفت آئی۔ واقعی یہ تو گونگا ہی سمجھ سکتا ہے کہ اس کے لیے کتنی مشکل ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کریں، ورنہ دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا،
یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ بہرحال جنہوں نے ماں باپ کو ستایا ہے وہ توبہ کریں، اپنے ماں باپ کو راضی کریں اور معافی بھی مانگیں۔ اگر ماں باپ دور ہیں تو فون یا کسی بھی طرح رابطہ کر لیں، ان کے گھر پہنچ کر پاؤں پکڑ کر راضی کریں۔ یہ راضی ہیں تو آپ کی جنت ہے، لہذا ان کو راضی کریں اور ان کے جو بھی جائز مطالبات ہوں وہ پورے کریں۔ سوال: کیا جنت میں والدین بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جواب: اگر والدین ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے اور اولاد بھی ایمان پر رخصت ہوئی تو پھر جنت میں ہی جانا ہے اور جنت میں سب اکٹھے رہیں گے۔ اسی طرح میاں بیوی اگر دونوں جنت میں گئے تو دونوں اکٹھے رہیں گے۔ سوال: اگر کوئی شخص اپنے والدین سے محبت کرتا ہو لیکن ان کی خدمت نہ کرتا ہو تو کیا والدین سے محبت کرنے پر ثواب اور خدمت نہ کرنے پر گناہ ملے گا؟ جواب: اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور یہ ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کا دل دکھاتا اور انہیں پریشان کرتا ہے تو یہ کیسی محبت ہے؟ عام لوگوں کے مقابلے میں والدین سے محبت تو فطرتاً ہوتی ہے۔ اگر واجب کو ترک کرے گا جو اس پر اپنے والدین کی طرف سے لازم ہے تو گناہگار ہوگا۔ اس موقع پر مفتی صاحب نے فرمایا، والدین سے محبت کرنے پر اسے فائدہ تو ملے گا۔ اگر والدین کی خدمت اس پر فرض یا واجب ہے کہ گھر میں کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے، اسی پر ان کا نان و نفقہ لازم ہے تو اب خدمت نہ کرنے پر گناہگار ہوگا۔ سوال: اگر والدین اپنی اولاد سے کہیں کہ اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: اس میں اولاد کے لیے بڑی آزمائش ہے۔ اولاد کو چاہیے کہ والدین سے لڑائی نہ کرے کہ اس کی اجازت نہیں ہے، والدین سے معافی مانگتی رہے، عاجزی کرے اور رو رو کر والدین کے پاؤں پکڑ کر معافیاں مانگے۔ اگر سچی ندامت ہوئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں سرخ روئی حاصل ہو جائے گی اور انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماں باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنا دل نرم رکھیں۔ اگرچہ اولاد نے نافرمانیاں کی ہوں، انہیں معاف کر دیا کریں۔ ممکن ہے آپ نے بھی اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے مسائل کیے ہوں۔ بہرحال سارے ماں باپ ایسے نہیں ہوتے، کوئی ایسا ہوتا ہوگا، لہذا لڑائی معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، اسی میں آخرت کی بھلائی ہے۔ سوال: شادی کے بعد اپنے والدین سے علیحدہ ہو جانا کیسا ہے؟ جواب: اس کی چند صورتیں ہیں۔ جیسے گھر تنگ یعنی چھوٹا ہے اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں کہ بیٹا الگ ہو جائے، اس صورت میں الگ ہونے میں حرج نہیں۔ اگر گھر میں مسائل ہیں تو والدین کی رضامندی سے الگ ہو، یعنی والدین خوشی سے اجازت دے دیں تو الگ ہو جائے۔ صرف بیوی کی حمایت کرنا اور ماں کو برا بھلا کہنا اور اس طرح لڑ بھڑ کر الگ ہو جانا بہت برا ہے۔ بعض لوگ بوڑھے ماں باپ کو دھکا مار دیتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر بوڑھے ماں باپ کی طرف سے کچھ آزمائش ہو تب بھی اپنی بیوی کی ذہن سازی کرنی چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے کہ ان کا بڑھاپا ہے، صبر کرو، برداشت کرو اور تم زبان مت چلاؤ۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جب بہو زبان کھولتی ہے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح سمجھا کر کام چلایا جائے۔ جب سوال: بعض اوقات والدین بلا وجہ سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہوتی، تو اس وقت غصہ آ جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: آپ اپنے پاس ایک کاؤنٹر یعنی ڈیجیٹل تسبیح جو وظائف کو شمار کرنے میں مدد دیتی ہے رکھ لیں، اور جب کبھی ایسا ہو تو درود شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ یہ درود شریف آپ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اگر ماں یا باپ پر غصہ اتاریں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، لہذا صبر کریں
اور قفل مدینہ لگا کر درود شریف پڑھیں۔ نیز جب ماں باپ خاموش ہو جائیں تو موقع کی مناسبت سے انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ البتہ اگر آپ کو لگے کہ میرے سمجھانے سے مزید برسات شروع ہو جائے گی تو خاموش رہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے موقع بغیر سوچے سمجھے اولاد پر نہ برسا کریں۔